بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس سیشن کی آخری مجلس ہے۔ ہاں کچھ کہنا آپ؟ نہیں سنیں پھر، ہاں اگر کہنا نہیں تو غور سے سنیں۔ یہ آپ بتائیں، آ رہی ہے؟ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آخری مجلس ہے اور اس میں ہمارے طلباء پر بھی، اساتذہ پر بھی ایک حزن کا ماحول طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنے دنوں ایک ساتھ رہتے، اٹھتے بیٹھتے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، اور جس طرح سے ہمارے اساتذہ ایک برج کورس کو فیملی کی طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فطری سی بات ہے کہ اس الوداعی مجلس پر ایک حزن کا سایہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کچھ باتیں جو آپ نے فیڈ بیک کے طور پر کہی ہیں اس سے ہم لوگ سیکھیں، ہم یہ جو ہمارا ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور کچھ باتیں آپ بھی اگر چاہیں تو اپنے گرہ میں باندھ لیں۔ دیکھیے، ہم نے جب یہ کورس قائم کیا تھا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف آپ کو یونیورسٹی کے بعض کورسز میں پہنچا دینا، بلکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو مسلمان اور مسلمانوں کے تعلیمی ادارے جو حاشیے پر چلے گئے ہیں اور دنیا کے مرکزی اسٹیج پر کوئی رول ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر سے کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ ان کو متحرک کیا جائے اور ان کو عالمی قیادت کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور ہم نے بہت کمزور ناتواں بچوں سے اس کی آرزو پال لی ہے، لیکن چونکہ بڑے کام چھوٹے لوگ ہی انجام دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ بڑے انسانوں کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، متعارف ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے 5-6 سالوں سے ہمارا یہ قافلہ آگے بڑھا ہے، اور اب یونیورسٹی کے اندر 500 کے قریب بچے ہمارے موجود ہیں جو مختلف ڈسپلنز میں اور اچھا کر رہے ہیں، تو ایک اعتبار سے یہ میں اس کو اپنی کامیابی بھی سمجھتا ہوں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ نے بھی توجہ دلائی اور میری نوٹس میں بھی چیزیں آئیں کہ برج کورس نے آپ کو صرف آزادی سوچنے کی نہیں عطا کی، بلکہ ایسی بے مہار آزادی دی کہ جب یہاں فجر کی صبح صف لگی تو اس میں 10-8 لڑکے نظر آئے۔ ہاں، یہ ان علماء کرام کا حال ہو گیا جو مدرسوں میں پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور اسی بات کی پریکٹس کی تھی انہوں نے، اور کسی چیز کی پریکٹس ہو یا نہ ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی علامت ہے کہ جب آپ آزاد ہوئے، وہاں تو نظام کی وجہ سے پڑھتے تھے نماز، پڑھنا ہے اور ایک خاص قسم کی وضاقتہ بنائے رکھنا ہے، ورنہ وہ نکال دے گی انتظامیہ آپ کو۔ تو اب یہاں جو آزادی ملی تو آپ پتہ چلا کہ صاحب اب تو خدا سے جو تعلق ہے وہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے اب آپ کا، چاہیں تو اس سے تعلق رکھیں چاہیں نہ رکھیں۔ اب جو یہ آزادی ملی تو اب آپ کے پاس یہ چوائس آئی کہ خدا ہمارے لیے ریلیونٹ رہ گیا ہے یا نہیں رہ گیا، یا مدرسے میں ریلیونٹ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں جب 10-12 طلباء نیند کو اپنی صبح کی چھوڑ کے فجر کی نماز کی صف میں لگے، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ نہیں، ہمارا کوئی کنیکشن خدا سے ہے۔ ہاں، یہ وہ زندہ تجربہ ہے جو آپ نے یہاں برج کورس کی اس آزادی سے، جس کے دوسرے منفی پہلو بھی تھے، جس سے آپ نے یہ تجربہ آپ نے کیا کہ خدا سے آپ کا جو رشتہ ہے وہ کتنا پختہ ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ خدا سے جو ہمارا رشتہ ہے اس میں ظاہر خدا بے نیاز ہے، آپ عبادت کریں یا نہ کریں اس کو کیا پرواہ، لیکن آپ کسی دنیاوی اعتبار سے بھی جو آدمی صاحب منصب ہوتا ہے، کسی کا تعلق اگر وائس چانسلر سے ہو، کسی کا تعلق اگر وزیر اعظم سے ہو، کسی منسٹر سے ہو، تو وہ بڑا کانفیڈنٹ محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کے بھائی صاحب فرض کیجئے کہ ٹریفک پولیس میں اعلیٰ عہدے پہ ہوں تو آپ جدھر چاہیں گاڑی ڈرائیو کریں، اب بعد میں سمجھیں کہ صاحب کچھ ہوگا تو وہ دیکھ لیں گے، کیونکہ آپ کا تعلق اس مقام علیہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ بڑا قیمتی سرمایہ تھا جو آپ لے کے آئے تھے، اور جو ہمارا مومنین کا سرمایہ ہے کہ ہمارا ایک تعلق ہے اس ہستی سے جس کو ہم جب چاہیں پکاریں اور وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے، جو آپ کو اعتبار دیتا ہے، جو آپ کو ایک کانفیڈنس عطا کرتا ہے نا، جو آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ تو اس تعلق کو
اگر آپ نے ڈاؤن پلے کیا، یعنی آپ نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا وقت گزر گیا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خسارے میں رہیں گے۔ اور دیکھیے پوری جو تربیت ہے دین کی، وہ یہی تو ہے کہ دعا کو آپ نے مخ العبادہ کا، اصل جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی روح تو یہی ہے نا کہ آپ خدا کو پکاریں، مشکل حالات میں پکاریں، اور جب وہ کوئی چیز عطا کر دے تب کہیں کہ ہاں صرف تیری فضل و کرم کی وجہ سے ہے، ورنہ اپنے اندر کیا لیاقت تھی ہے۔ تو یہ جو پکارنا ہے، یہ آپ محسوس کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، جس کو قرآن کہتا ہے نا کہ هو معکم اینما کنتم، یا جب جس کو کہا کہ حبل الورید تو اقرب الیکم من حبل الورید، یہ جو چیزیں ہیں کہ وہ ایک رشتہ ہے آپ کا اس خدا سے، اور آپ اس کو جب پکاریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ اس رشتے کو آپ، اس جو رشتہ ہے، اس کو آپ، اس کی اہمیت کو کم نہ کریں، بلکہ اس کو آپ جتنا مضبوط کریں گے، جتنے بھی عزائم آپ نے یعنی آپ کے آگے ہیں یا منصوبے بنائے ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو مدد ملے گی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، ان لوگوں کو کھڑا کرے گا جن کے بارے میں آپ خواب و خیال میں نہیں سوچ سکتے۔ وہ مشکل لمحات میں، جو قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ وہ آسمان سے فرشتوں کو اتار دیتا ہے، کیا آیت ہے؟ تنزل الملائکۃ علیہم۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ ملائکہ آج بھی اتارتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے تعلق اس سے وہ مضبوط ہو، اور آپ اس کو ریئلائز کریں کہ یہ جو نمازوں میں تغافل ہو گیا ہے، یا اس سے آپ اس کو ریلیونس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا اس کی امپورٹنس کو آپ نے تھوڑا کم کر دیا ہے، تو یہاں وہ چیز ہے جو شاید آپ خسارے میں ہو۔ دیکھیے، جب برج کورس کے بارے میں جو بھی آپ رائے قائم کریں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سے بچوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ان کو ہماری باتوں سے اتفاق نہیں ہے، تو میرے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں، میں مسرت محسوس کرتا ہوں اس پہ کہ آپ کو اتفاق نہیں ہے، آپ اور آگے کی تلاش میں ہیں، ہے نا۔ برج کورس کا جو پورا منہج ہے وہ اسی سے تخلیق پاتا ہے کہ کسی شیخ کی، کسی استاد کے ہاتھ پہ آپ بیعت نہ کر لیں، وہ حرف آخر نہ سمجھیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مشین ہمارے پاس دی ہے سوچنے کی، تفکیر کی، وہ آپ کے پاس بھی ہے، تو وہ تمام وہ چیزیں آپ کو حاصل ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ ہم اس منزل پہ رک جائیں جہاں ہم پہنچے ہوں برسوں کی جدوجہد کے بعد، تو آپ کو یقیناً اس سے آگے جانا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مدارس ہوں یا یونیورسٹی، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں انحطاط کا شکار ہیں، اور مدارس کی صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ چونکہ روزی روٹی سے اور سماجی زندگی سے منقطع ہو گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، اور اگر ہم، یعنی یہ تنقید اگر ہم نہ کریں، خود احتسابی اس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، ہم اپنے پیسوں سے چلا رہے ہیں، اسی سے ہمیں قوت ملتی ہے۔ آپ جب یہاں آئے ہیں تو اگر مدرسوں میں اور اچھی تعلیم ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہمیں اور اچھے اسٹوڈنٹس ملتے، تو اس کو مضبوط کرنا جو ہے یہ امت کو مضبوط کرنے کا عمل ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی مضبوط ہوگی تو یہ امت کے حق میں جائے گا۔ تو اس لیے یہ یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ کس کی خامی ہے اور کس کی نہیں ہے، یہ دونوں اصل میں یہ اندرونی گفتگو ہے، دونوں امت کے ویلڈ ادارے ہیں، دونوں یعنی اپنے مقاصد کے لیے سرگرم ہیں۔ لیکن ایک چیز سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی ایک بزرگ ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ مدارس جو بڑا ہمارا مدرسہ ہے دیوبند کا، اس کا بجٹ 30 کروڑ روپے سالانہ۔ اب اسی پہ آپ دوسرے بڑے اداروں کو، ندوہ کو، دوسرے اداروں کو پہ قیاس کریں، کسی کا کم ہوگا تو کچھ زیادہ ہوگا۔ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ظاہر امت 2 روپے 4 روپے جمع کرتی ہے، چلاتی ہے ان اداروں کو۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ چونکہ دین کا کام ہے اور اس وراثت کو باقی رکھنا ہے، اس لیے اپنی تمام قسم پرسی کے باوجود ہم اس کام کو جاری رکھتے ہیں۔ اب وہاں اگر یہ ہونے لگے، بدقسمتی یہ ہو گئی ہے، اور اس کو اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کہ بدقسمتی سے اس وقت اس سرزمین پر اسلام کے لیے کی تعلیم کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی دانشگاہ نہیں ہے خالص اسلام کی تعلیم کے لیے۔ یا تو وہ سنی مدرسہ ہے یا شیعہ مدرسہ ہے، اور سنی مدرسوں میں یا تو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، اور پھر بہت سی فریکشنز ہیں ہر جگہ۔ تو وہ اسلام جو منزل اسلام ہے، جس کی کوئی آئیڈنٹی اس کے علاوہ نہیں ہے، کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیڈنٹی ہے، یہ سماکم المسلمین والی جو آئیڈنٹی ہے، وہ ان چیزوں کی کو نگیٹ کر دیتی ہے۔ جب میں کلاس میں ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے اور آپ لوگ اس میں کبھی کبھی آپ شامل رہے،
تو ہم نے یہ پوچھا آپ سے کہ بھئی آپ تو آئے تھے یہاں سے، کسی نہ کسی مصیبت یہ ہے نا کہ جب آپ شروع کرتے ہیں کہیں سے تو آپ آتے ہیں، کسی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی مدرسے میں گئے، مجبوری تھی۔ اب وہ مدرسہ یا تو بریلوی مکتبہ فکر کا تھا یا دیوبندی مکتبہ فکر کا تھا، یا شیعہ تھا یا سنی تھا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اب ان مدرسوں سے نکلنے والے اگر ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات رکھتے ہوں، اگر نفرت پڑھایا جاتا ہو، اگر ایک دوسرے کی رد کو سلیبس بنا دیا گیا ہو جیسا کہ بعض اداروں میں ہے، تو ہو کیا رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں ہم اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنے پیسے دے کر کے اور اپنے ہی خلاف نفرت کا کاروبار ہم نے گرم کر رکھا ہے۔ اب وہ طالب علم جب باہر آتا ہے، ممبر پہ پہنچتا ہے، تو وہ پھر اس نفرت کو ہوا دیتا ہے اور صورتحال اور خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا منہج اختیار کیا جائے۔ ایک تو منہج ہم نے یہاں اختیار کیا کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی ہم نے کوئی عمدن کوشش نہیں کی۔ ہمارے طلباء جو مختلف گھروں سے آئے تھے، وہ طلباء جو مختلف مسالک سے وابستہ تھے، وہ صرف ایک چھت کے نیچے رہنے لگے، تو انہیں پتہ چلا کہ اب تک جو الزامات اور جوابی الزامات کے سلسلہ تھا، اس میں کچھ دم نہیں ہے۔ یہ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں، ان کی بھی وہی آرزویں ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ دین کی سربلندی ہو۔ تو اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ سنی آئے تھے، حنفی آئے تھے، اس میں سے بہت سے بریلوی اور دیوبندی بھی آئے تھے۔ اگر ایسا ہو گیا ہو کہ یہ سب صرف مسلمان رہ گئے ہوں اور اب کہتے ہوں کہ اب کچھ نہیں رہ گئے ہم، جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کس فرقے سے آپ بلونگ کرتے ہیں، میں کہتا میرا کوئی تو فرقہ نہیں رہ گیا۔ میرے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ کوئی فرقہ نہیں رہ گیا۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی پشت پہ ہوتا ہے، جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کے پیچھے تالی بجاتا ہے نا، آپ کو بلند کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ صاحب آپ بہت بڑے مفکر ہیں، آپ بہت بڑے یعنی مصنف ہیں۔ جب آپ کے پیچھے فرقہ نہیں ہوتا، آپ گروہ نہیں بناتے، تو تالی بجانے والوں کا کوئی گروہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھیے جو القاب و آداب ہیں جو انسان کو گھیر دیتے ہیں نا، تو یہ سب بھی ہم لوگوں نے بنائے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے ایک بار تذکرہ بھی کیا تھا کہ شیخ جوینی جو تاریخ میں بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، جن کو امام الحرمین کہتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مکہ گئے تھے اور مدینہ گئے تھے، اور وہاں انہوں نے جیسے عام طور پر نماز ختم ہو جاتی ہے اور پھر 4 آدمی بچ گئے ہیں صاحب، تو انہوں نے کہا بھائی آپ پڑھا دیجئے، تو ایسے ہی دونوں جگہوں پہ ان کو امامت کا موقع مل گیا، تو وہ امام الحرمین کہلائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں بھی امام تھے اور یہاں بھی بیک وقت امام تھے، دونوں جگہ نماز پڑھاتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ ایسے سفر میں اکثر ایسا ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا کہ آپ جب گئے حرم میں پہنچے تو پتہ چلا کہ نماز ہو چکی ہے، اب 5 آدمی اگر آئے ہیں تو کوئی اس میں نماز پڑھائے گا، تو اس طرح امام الحرمین ہو گئے۔ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہوگا کہنا کہ اب 5 سال میں ماشاءاللہ 500-600 یعنی علماء کو ہم نے پڑھایا ہے، تو اب میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں استاذ العلماء ہوں۔